بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی کا کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو فرقے ختم ہو جائیں گے، ایک اہل حدیث اور ایک شیعہ مسلک. یہ دو فرقے ختم ہو جائیں گے. تو جب میں نے یہ کلپ دیکھا تو آپ بھی دیکھیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، دو فرقے مک گئے. زندہ لاشاں نے جو تو نظر آ رہی ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی. ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ. یہ دو فرقے ختم. اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نسلن ہے، جتنا عرصہ ان کی نسل چل جائے نیا کوئی بندہ نہ اہل حدیث ہوگا نہ شیعہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھی حق کہاں سے ہو رہا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ انجینئر صاحب پٹری سے اترنا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ انجینئر صاحب ہیں اس لیے میں انہیں ان کی زبانی اسی طریقے سے بات بتاتا ہوں کہ جب کوئی چیز زیادہ چلتی ہے تو اس کے پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو کسنا پڑتا ہے. تو یہی حال انجینئر محمد علی صاحب کا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی پڑ گئے ہیں اور ان کے پیچ ڈھیلے ہو گئے ہیں اور وہ بہکی باتیں کرنے لگ پڑے ہیں. انجینئر صاحب نے نہ کوئی حوالہ پیش کیا ہے، نہ کوئی حدیث پیش کی ہے، نہ کسی کتاب کا نام لیا ہے، نہ کوئی کتاب دکھائی ہے کہ جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ اہل حدیث اور شیعہ فرقہ ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ شیعہ فرقہ چلتی ہوئی لاشیں ہیں، ان کا ایمان ختم ہو جائے. تو میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی ٹی وی چینل پر، کسی بھی عدالت میں، حتیٰ کہ آپ اگر کہیں تو میں جہلم آ کر آپ کی اکیڈمی میں بیٹھ کر آپ سے اس پہ مناظرہ کر سکتا ہوں کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو قیامت تک رہے گا. آپ مجھے وقت بتا دیں، جگہ بتا دیں اور میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اس جگہ کا نام اور وقت بتا دیں کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہیں. پھر ہم اور آپ سامنے بیٹھ کر مناظرہ کریں گے کہ کون سا مسلک ہے، کون سا فرقہ ہے جس میں ختم ہو جانا ہے، اور کون سا مسلک اور کون سا ایسا فرقہ ہے جس میں قیامت تک موجود رہنا ہے. تو اس میں لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. میری یہ جو ویڈیو ہے یہی پورے کا پورا مناظرہ ہے اور یہی یہ ثابت کرے گی کہ کون سا مسلک، کون سا فرقہ ہے جس میں قیامت تک رہنا ہے. اب ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلک شیعہ ہے کیا، شیعہ کسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لیا کرے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے دو فرقے ہیں، ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے. آگے ان کی اقسام ہیں. مثلا سنی فرقے کی اقسام ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بریلوی، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، سلفی. یہ مین فرقے ہیں اہل سنت والجماعت کے. اب شیعوں کے جو مین بڑے فرقے ہیں اس میں ہیں اثنا عشری ہے، زیدیہ ہے اور اسماعیلیہ ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں بتاتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے 4 ائمہ کرام ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، جن میں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. سنی ان 4 ائمہ کرام کو مانتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں. اب شیعہ کیا ہیں؟ شیعہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں، پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، 12 امام اور 14 معصومین کے ماننے والے ہیں. اب پنجتن پاک کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام، جناب سیدہ علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام. یہ ہیں پنجتن پاک شیعوں کے. اب آجے 12 امام کون سے ہیں؟ تو 12 امام ہیں حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام،
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام تقی علیہ السلام، حضرت امام نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ یہ 12 امام ہیں، اور ان 12 ائمہ کے ساتھ اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ علیہ السلام کو ملا لیں تو یہ 14 معصومین بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں شیعہ اور سنی میں مین فرق۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سنیوں کے 4 ائمہ کرام ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دیا تھا؟ کیا کسی صحابی رسول نے یہ کہا تھا، یا کسی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بعد ان 4 ائمہ کا دامن تھام لینا، ان کے عقیدے پہ رہنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کے نام پر اپنا مسلک بنا لینا؟ تو آپ کو تاریخ اسلام میں کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ملے گا کہ آپ نے میرے بعد ائمہ اربعہ کا دامن تھام لینا ہے یا ان پر عقیدہ قائم کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے یہ 4 ائمہ کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے غلام تھے، اور جو کچھ بھی انہوں نے پایا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے پایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ حضرت محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور انہی سے انہوں نے فیض پایا تھا۔ اب آ جائیں شیعہ حیدر قرار کی طرف کہ ان کے یہ جو امام ہیں یہ کہاں سے آئے۔ تو یہ جو شیعہ حیدر قرار کے 12 امام ہیں یہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہیں، اور یہ وہی امام ہیں، یہ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت علیہ السلام، ان سے تمسک کرنا حتیٰ کہ تم قیامت کے روز مجھے حوض کوثر پر ملو۔ یہ وہی اہل بیت علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے ان کا دامن تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور یہی وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہی وہ اہل بیت علیہ السلام ہے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیعہ حیدر قرار کے جو 12 امام ہیں وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے ہیں، اور آپ کے جو امام ہیں وہ آپ کے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، آپ نے خود بنائے ہیں۔ کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ان ائمہ کرام کو فالو کریں، ان کے نام پر نئے مسلک بنائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیعہ حیدر قرار کے 11 امام آ چکے ہیں، اور ایک امام حضرت امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ اور 12ویں امام صرف شیعہ حیدر قرار میں ہیں۔ آپ کے 4 امام ہیں، اور آپ کے کسی بھی سنی عقیدے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ ان کو امام مانتے ہیں۔ یہ شیعہ حیدر قرار کے 12ویں امام ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرا یہ دین اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ 12 ائمہ نہیں آ جاتے، اور یہ سب میری اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوں گے، اور جو اس کا آخری خلیفہ ہوگا، آخری امام ہوگا، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خراسان کے علاقے سے ایک لشکر نکلے گا، اس کے جھنڈے سیاہ رنگ کے ہوں گے، اور ان کے جو سردار ہوں گے جو انہیں لیڈ کر رہے ہوں گے ان کے سروں پر کالے امامے ہوں گے۔ ابھی آپ جا کر دیکھ لیں
इंटरनेट सर्च कर लें, किताबें पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि ईरान का इलाका है खरासान, वहाँ से शिया ने हैदर करार का एक ग्रोह निकलेगा जिनके हाथों में काले अलाम होंगे, काले झंडे होंगे, और उनके जो सरदार होंगे, उनको जो लीड करने वाले होंगे, उनके जो सिपा सालार होंगे, उनके सरों पर स्याह रंग के इमामे होंगे। तो आप चाहे पूरी दुनिया के झंडे चेक कर लें, आप अपने अहले सुन्नत वल जमात के अलाम और झंडे चेक कर लें तो पता चलेगा कि स्याह रंग के झंडे सिर्फ शिया ने हैदर करार के पास ही हैं। और ये झंडे कोई शिया ने हैदर करार के उलमा ने नहीं बनाए, बल्कि ये वही स्याह रंग का झंडा है जो हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के पास था, जो करबला में अहले बैत अलैहिस्सलाम की निशानी थी। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये वही स्याह रंग का झंडा था जो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास था। खैबर के मकाम पर भी यही झंडा दिया गया था। और इससे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर का जो झंडा था वो भी स्याह रंग का था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि स्याह रंग के झंडे किस कौम के होंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले, उनके मानने वाले, उनकी नुसरत करने वाले कौन लोग होंगे। तो जब ये खरासान से शिया ने हैदर करार का ये ग्रोह निकलेगा तो रास्ते में पूरी दुनिया से शिया ने हैदर करार इस लश्कर में जमा होते जाएंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम देखो कि ये स्याह झंडों वाले निकल पड़े हैं तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उस लश्कर में शामिल हो जाना, चाहे तुम्हें बर्फ़ पर कोहनियों के बल ही घिसट कर क्यों न जाना पड़े, क्योंकि ये लश्कर मेरे बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए निकलेगा। तो उस वक़्त जो फ़िरका होगा, जो इमाम होगा, वो शिया ने हैदर करार का इमाम होगा, और उस वक़्त जो फ़िरका होगा वो शिया ने हैदर करार होंगे जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में होंगे। और जैसे ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे बाकी सारे फ़िरके ख़त्म हो जाएंगे, और इसके साथ ही तमाम फ़िक्के भी ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम मालिक और हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्का ख़त्म हो जाएगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़िक्का होगी, और फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये ऐलान करेंगे कि फ़ौरी तौर पर जितनी भी मुझसे पहले फ़िक्का हैं, फ़िरके हैं, वो फ़ौरन ख़त्म कर दें और मेरी अताअत कबूल करें। तो शिया ने हैदर करार तो पहले ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते हैं और उनकी ही फ़िक्का को ही मानते हैं, और उस वक़्त शिया ने हैदर करार होंगे। और फिर जो लोग अपनी फ़िक्का को नहीं छोड़ेंगे, जो लोग अपने मसलक को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने शिया ने अली अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सबसे पहले इनसे निपटा जाए, इनको हक़ पर और राह रास्त पर लाया जाए। फिर वो लोग जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानेंगे वो पुरानी फ़िक्का छोड़ देंगे, पुराने अकीदे छोड़ देंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़िक्का को मानेंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ही अपना इमाम मानेंगे। तो ये पता चलता है कि जो मसलक क़यामत तक रहना है वो मसलक और वो फ़िरका सिर्फ शिया ने हैदर करार का है, बाकी तमाम मसलक अकायद ख़त्म हो जाएंगे, फ़िक्का ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क़यामत के दिन भी आपसे किसी ने ये नहीं पूछना कि फ़िक्का हनफी पर कौन था, फ़िक्का मालिकी पर कौन था, फ़िक्का शाफ़ी पर कौन था, फ़िक्का हम्बली पर कौन था, या कौन लोग थे जो इनको अपना इमाम मानते थे। क़यामत के दिन जो सवाल होना है वो वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का होना है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में होना है कि वो कौन लोग हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे। तो वहाँ पर सिर्फ दुनिया में ही नहीं, तो सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी शिया ने हैदर करार का मसलक कामयाब होगा। क्या क्या कुरान मजीद की एक आयत है, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून। सुभान अल्लाह। लोगों का नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारा कुछ पूछ लिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा अभी रोक लो, इन्हें जन्नत में ना जाने दो। या अल्लाह सारे अमाल का तो पूछ लिया गया, फरमाया नहीं, अभी इनसे पूछो अली से प्यार किया था कि नहीं। जब तक अली के प्यार की मोहब्बत सब्त नहीं होगी उस वक्त तक किसी की निजात का फैसला ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और मैं 92 के इस प्रोग्राम के हवाले से पूरी दुनिया के नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ, इंसान के वजूद का साइज कुछ भी हो सकता है, लिबास कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है चेहरे पर मेहराब भी हो माथे पर,
یہ بھی ہو سکتا ہے ہاتھ میں تسبیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے سر پر دستار ہو، جسم پر جبہ ہو. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جس سے علی برداشت نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا میں اللہ اکبر. اور جو علی سے پیار کر لے وہ گنہگار ہو کر بھی رب کو بھی پیارا ہے، رسول اللہ علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور 12 امام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہیں ان کے ماننے والے اور محبت کرنے والے تھے. باقی اہل سنت والجماعت جو اپنے 4 ائمہ کرام کو مانتے ہیں، تو یہ ائمہ کرام تو ان کی خود سفارش نہیں کروا سکیں گے، نہ ان کی جنت کے ضامن ہوں گے. قیامت کے دن ان کے بارے میں تو کسی قسم کا سوال ہی نہیں ہونا، چاہے اپنے سارے مسلک کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں. قیامت کے دن یہ کوئی سوال نہیں ہونا کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کون تھے، امام مالک کے ماننے والے کون تھے، امام شافعی کے ماننے والے کون تھے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے کون تھے، کون لوگ تھے جو اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے. صرف اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا. اس لیے جو فرقہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تک رہنا ہے وہ صرف شیعہ حیدر قرار کا ہے، اور قیامت کے دن بھی جو مسلک نے کامیاب ہونا ہے وہ شیعہ حیدر قرار کا ہے. اور چونکہ شیعہ حیدر قرار 11 اماموں کو مانتے ہیں، 11 امام جو آ کر جا چکے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، اب انہی کا انتظار کر رہے ہیں اور انہی کے لشکر میں ہوں گے. اور شیعہ حیدر قرار کے جو امام ہیں، جو ہادی ہیں، جو رہبر ہیں، جن کے یہ ماننے والے ہیں، وہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں غیر مسلم بھی انہیں مانتے ہیں اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، غازی عباس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. میں حضرت علی کا معتقد ہوں، یہاں تک کہ ہمارے پنجاب میں اب بھی جب غیر مسلم کشتی کے اکھاڑے میں اترتے ہیں تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں. آج آپ بھی یہ تاریخی واقعہ. تو میں عرض کرتا ہوں ملاحظہ ہو، آپ سے مخاطب ہو کر، مسلمانوں سے خاص طور پر مخاطب ہو کر کرتا ہوں کہ تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے. کم ہرگز کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے. تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے. ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے. ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے. امام الشہداء کے بارے میں 4 مصرے سن لیجئے. زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تھا. 4 مصرے اور بھی سن لیجئے. لب جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے. مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے. شبیر تیری الفت کے لیے اسلام کی شرط نہیں ہے. شبیر تیری الفت کے لیے اسلام کی شرط نہیں، ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بات یہ ہے کہ میں 1-2 ربائی پڑھ کے اور میں اپنا عقیدہ سناؤں گا آپ کو کہ کس طرح علی کی
فضائل قرآن تو پورا علی کی فضائل میں قصیدہ ہے جو آپ سن چکے ہو پہلے، اور میں بھی سن چکا ہوں علماء حضرات سے، انہوں سے ہی مجھے علم ملا ہے، کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوں۔ 52 سال تک میں نے بتوں کی پوجا کی ہے۔ میں نے کتنی کب 52 سال تک بتوں کی پوجا کی ہے، اور اب وہ عقیدہ میرا نہیں ہے۔ مذہب میں نے تبدیل نہیں کیا، میں نے عقیدہ تبدیل کیا ہے۔ قرآن میں مذہب 2 ہے۔ پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے مذہب 2 ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ دو مذہب قرآن پاک نے بتا دیے، تمہاری مرضی ہے چاہے ظالم کے طرف ہو جاؤ، لیکن اللہ کی نظر میں مذہب 2 ہے، ظالم اور مظلوم۔ یہ میری 52 سال کی اپنی زندگی جو گزر گئی، اس میں سب کچھ تھا۔ اپنی کتاب پڑھتا تھا، بہت بھائی لوگ، دوست، برادر، لیکن اس 52 سال زندگی میں علی نہیں تھا۔ مولا کیا 52 سال کی زندگی میں علی نہیں، میری زندگی پچھلی میں باقی سب کچھ۔ ایک علی نہیں، دوسرا سکون نہیں، گھر کا فکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ علم لگا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جس دل میں الفت حیدر کی کلی کھلی نہیں، جس دل میں الفت حیدر کی کلی کھلی نہیں، اس کو کبھی بھی سکون کی دولت ملی نہیں۔ ارے میں نے تو ہو کے ہندو ڈھلتی عمر میں، 52 سال کے بعد ڈھلتی، میں نے تو ہو کے ہندو ڈھلتی عمر میں ایک ہی سبق پایا ہے کہ اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ وہ جو ڈھلتی عمر میں ایمان لے کے آئے تھے، وہ دراصل نفاق کا سامان لے کے آئے۔ علی کے بغض میں ان کو، علی کے بغض میں ان کو کتاب کافی تھا۔ پھر نیزوں پہ قرآن کیوں لے کے آئے تھے؟ کچھ لوگ اہل بیت کو قرآن سے جدا کہتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کو قرآن سے جدا کہتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو جہنم کی غذا کہتے ہیں۔ اس محمد کو بشر کہتے ہو، بدبختو، ارے اس محمد کو جس کے نائب کو ہندو خدا کہتے ہیں۔ مولا پنچن پاک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے، علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے، اور غاصبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے۔ تیرے شعور سے تو بہتر ہے کافروں کا گمان، ارے تیرے شعور سے تو ہے، تیرے شعور سے بہتر تو ہے کافروں کا گمان کہ سوئے علی کو رسول سمجھا ہے۔ اپنی چھوٹی سی عبادت خانے میں غازی عباس کا علم لگا رکھا، کہتا ہوں مانگو طلب کر کے شہنشاہ وفا سے، مانگو طلب کر کے شہنشاہ وفا سے، مایوس نہیں کرتا کسی کو عباس اپنی عطا سے۔
ہوتا ہے علاج میرے گھر کا، ہوتا ہے علاج میرے گھر کا، نہ دوا سے نہ دعا سے، ہوتا ہے علاج میرا نہ دعا سے نہ دوا سے، چلتی ہے یہ زندگی کے سانسیں ان کے پرچم کی ہوا سے، چلتی ہیں یہ زندگی کی سانسیں عباس تیری پرچم کی ہوا سے۔ سرکار عباس کے لیے سرائکی میں 2 جملے ہیں، ایک ہمارے بہت بڑے پنڈت نے کہے ہوئے ہیں، ان کو وہ مجھے ابھی یاد آ گئے ہیں، تو میں وہ کیا فرماتے ہیں، راج سرکار کو مخاطب ہو کے ایک بڑا پنڈت، رام کو ماننے والا، رام کے ماننے والا، گیتا پڑھنے والا، بھگوان کو ماننے والا، بتوں کو ماننے والا، اور سرکار عباس سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے، بھگوان وفا دے دیس دا عباس تیکو پر نام ہے، تیرے نام دی مالا، تیرے نام دی مالا جپتے ہیں اس دیس دے بھگت تمام ہے، مولا جے تیرے مذہب دے وچ ہوندا جائز، تیرے مذہب دے وچ ہوندا جائز تے ہندو بھی تے کو پوجتے سمجھ کے رام ہے، خالق نو گر، خالق نو گر 12 امام مقصود نہ ہوندے تو ہوندا تو بھی 13واں امام ہے، دور ذہنوں سے اندھیرا کر لو، دور ذہنوں سے اندھیرا کر لو، ذکر حیدر میں، ذکر حیدر میں روشنی کر لو، دور ذہنوں سے اندھیرا کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، ارے جی رہے ہو گر اب تک بغیر حب علی، ارے جی رہے ہو گر بغیر حب علی تو اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو، کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ حضور عابدی صاحب، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں، کہ فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے، وہ آپ ہی کے مولا نے، یہ مولا کائنات کہا گیا ہے، میرے مولا علی مولا، علی مولا میرے مولا، میرے مولا علی مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، علی والو علی کے عشق کی یہ داستاں سن لو، علی والو علی کے عشق کی یہ داستاں سن لو، اگر علی کا ذکر نہ ہو تو یہ بندہ جی نہیں سکتا،
सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी व अज्जिल फराजो। आप लोगों की हालत तो ये है कि आपके अहम कराम को तो बाहर कोई गैर मुस्लिम जानता ही नहीं है और ना ही कोई पहचानता है, ना ही कोई उनका जिक्र करता है। और यही नहीं बल्कि आप खुद इस बात को जानते हैं कि मुहिब्बान अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाले वो सिर्फ शिया ने हैदर करार ही हैं। और हालत ये है कि अगर कोई सुन्नी आलम दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है तो उस पर भी आप कुफर और राफजियत के फतवे लगा देते हैं कि ये शिया हो गया है। हत्ता कि आप पर भी ये फतवे लग चुके हैं कि ये भी शिया हो गया है, ये राफजी हो गया है। तो आप खुद इस बात पर इत्तफाक करते हैं और गवाह हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले वो सिर्फ शिया ने हैदर करार ही हैं। और यही नहीं बल्कि आपके चारों आइम्मा कराम पर भी ये फतवे लग चुके हैं कि वो शिया हैं, वो राफजी हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के अल्फाज आज भी तारीख़ इस्लाम की किताबों में मौजूद हैं कि अगर ज़िक्र अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत रिफ़ज़ है, शीयत है, तो सारी दुनिया गवाह हो जाए कि शाफी सबसे बड़ा राफजी हो गया है। कहते हैं कि शिया मसलक, शिया फ़िरका ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको एक यूट्यूब की साइट बताता हूँ, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम रीबॉर्न। ये मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। अभी आप इस पेज पर जाएं, इस यूट्यूब चैनल पर जाएं, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो मसलक, जो फ़िरका तेज़ी के साथ फैल रहा है वो शिया ने हैदर करार का है। और ये लोग क्या कहते हैं आप अपने कानों से सुन लें और आँखों से देख लें। मेरी बात आपने सुन ली, मेरी सतह बहुत बुलंद है, मैंने इन लोगों को पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा, और इनके असल दफ्तर मैंने कंगाले कि शिया कहाँ से चले और इनके आलम क्या। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि उनमें बड़े बड़े फाजल पैदा हुए, उनके पाए का एक भी नहीं आप दिखा सकते कि उसने मुसलमानों में से एक ग्रोह के दिल में कुर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से कि आशूरा मुहर्रम में याद मनाई जाती है, जिस तरीके से उसने अहले तशय्यो के अंदर कुर्बानी का जज्बा बेइंतहा पैदा किया। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, बातिल को चैलेंज भी न करें। हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा न होने के बराबर है। हिंदुओं के अंदर बहुत प्रकार के समूह हैं, ऐसे मुसलमानों में दो मुख्य शाखाएं हैं, एक शिया और सुन्नी। तो ये शिया प्रधान देश है ईरान, और शिया लोग पूरी दुनिया में अपनी सरलता, सहजता और नॉन वायलेंस के लिए पहचाने जाते हैं, अहिंसा के लिए, प्रेम के लिए। तो बहुत प्यार वाले लोग होते हैं शिया लोग। वैसे भी शिया लोगों को देखते ही ना ऐसे ही मन में शांति सी आती है। इनके भीतर जो एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत होता है, कोई किसी तरह का फितूल नहीं होता, एक जुनून होता है सत्य के लिए, धर्म के लिए, ईमान के लिए। ने क्या कहा था, लौ कान रिफ्ज़ हुब्ब आले मुहम्मदिन फलियशहद अस्सक़लान अन्नी राफ़िज़। अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम है शिया होना, तो सुन लो मैं भी शिया हूँ। अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम है शिया होना, तो फिर सारी दुनिया सुन ले मैं भी शिया। ये स्वामी साहब को बताना चाह रहा हूं कि अगर हजरत अली से मोहब्बत करना शिया है तो सर मैं शिया हूं, अहले बैत से मोहब्बत करना शिया है तो मैं शिया हूं, नो प्रॉब्लम। शिया है तो शिया है, उसमें गलत थोड़ी है। सर छोड़ दीजिए ना, मैं क्या हूं वो मुझे मालूम और मैं अल्लाह को मालूम और लोगों को मालूम। बता दीजिए। और बड़ी देर के बाद 22 साल 6 माह के बाद आज के दिन मैं इस सैयद के दरबार पर ऐलान करता हूं कि मुझ पर एहसान किया है आगा लाल बादशाह ने,
اور مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل میں اپنی شیعت کا اعلان کرتا ہوں اور آج سے صرف میں ہی غلامان شیعہ نے حیدر کرار نہیں بلکہ میرے دنیا میں جہاں جہاں محبت کرنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Say, I testify that there is no God but the Almighty God. I testify that there is no God but the Almighty God. Almighty God. I testify that Muhammad is the messenger of God. I testify that Muhammad is the messenger of God. I testify that Ali is the vice regent of God. I testify that Ali is vice regent of God. Now, repeat with me. I will say it in Arabic. So, say, Ashhadu, 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 an la ilaha, la ilaha, illallah, illallah, Ashhadu, Ashhadu, anna Muhammadan, anna Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah. Ashhadu, Ashhadu, anna Aliyan, anna Aliyan, Waliyullah, Waliyullah. اور اہل سنت کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے. اب بتائیے، سیوطی شیعہ تھے، ابن حجر شیعہ تھے، ذہبی شیعہ تھے، اور حاکم نیشاپوری شیعہ تھے، اور نسائی شیعہ تھے، سب شیعہ ہی تھے. اگر یہ سب شیعہ تھے تو اے اہل سنت تم بھی شیعہ بن جاؤ. اگر یہ شیعہ تھے تو تم بھی شیعہ بن جاؤ تو تمہاری بھی آخرت بن جائے گی. کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے، اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا، ولائے علی کا جمپ نہ آیا. میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دیجئے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے. چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے. پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھیں. پارہ نمبر 16 سورہ مریم. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ. اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. آج میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میجورٹی آف مولاناؤں کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. عوام کو نہیں معلوم، عوام بھولے بھالے اچھے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا ہے، مگر مولاناؤں کی میجورٹی اہل بیت سے آج بھی حسد کرتی ہے. میں مولانا ہوں، میں مولوی ہوں، باضابطہ ایک مدرسے سے سند لے کر نکلا ہوں. مجھے پتا ہے میجورٹی اہل بیت کے مقام بتانے کھنچتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، ڈرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت بتانے کے لیے کھنچتے ہیں. اے علی سنو، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی ادراؤ سنو. ان اول اربعۃ يدخلون الجنہ، جنت میں سب سے پہلے جو 4 داخل ہوں گے، جنت میں جو 4 داخل ہوں گے، اے علی میں ہوں گا، آپ ہوں گے، حسن و حسین ہوں گے. جنت کے دروازے ہم کھولیں گے، جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے. یہاں پر ایک روایت ہے وَذَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، اور ہماری اولاد، ہمارے پیٹ پیچھے ہماری اولاد بنو ہاشم حسنی حسینی سادات داخل ہوں گے. وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا، اور ہمارے اولاد کے پیچھے ہماری بیویاں بھی جنت میں آئیں گی. وہ سید ہو یا نہ ہو،
وہ حسنی حسینی ہو نہ ہو لیکن سید کی بیوی ہے وہ بھی ساتھ میں جنت میں جائے گی. ایک روایت ہے, یہ روایت سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے, مولا علی سوال کرے فمحبونا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ دنیا میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے علی فکر مت کرو, وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا. المعجم الکبیر امام طبرانی, ابن عساکر مجمع الزوائد امام طبرانی, خطیب بغدادی, ائمہ کی لسٹ ہے, روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے, ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے, اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر لیفٹ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اے علی تیرا نام لینے والے, تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اب یہاں پر کیونکہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے, پھر کلیئر کر دوں, میں کٹر اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں. پھر کلیئر کر رہا ہوں, آپ بولیں گے کہ مولانا یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹھا دیے یہاں, نہیں, کٹر اہل سنت والجماعت کا ہوں, کٹر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا, میلاد والا, گیاری والا, غوث العظم کے جھنڈے والا. میرے گھر پہ غوث العظم کا جھنڈا لگا ہوا ہے جی, میں کٹر اہل سنت ہوں. میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں شیعہ کا لفظ آ گیا, ہزاروں لاکھوں مولانا لوگ اس کو پڑھتے ہیں سائیڈ میں ڈال دیتے, بولے یہ حدیث تو لوگ کو سنانا ہی نہیں ہے. نہیں میرے محترم بزرگوں, اللہ سے ڈرو, علماء گرامی اللہ سے ڈرے, مولانا لوگ اللہ سے ڈرے, لوگ کو دین پورا پہنچاؤ. یہ دین کسی سنی یا شیعہ کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ دین رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے. جو رسول اللہ فرمائے ہے وہ لوگ تک پہنچانا ہے. تو مولانا بنو, نہیں تو ایک عام آدمی کی طرح کرانہ سٹور کھول کے بیٹھ جاؤ. کیوں اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں, استاد حدیث کہتے ہیں, مفتی کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی بات. ہمارے سنی بھائی جن ائمہ کرام کو مانتے ہیں یا جن کو فالو کرتے ہیں, ان میں حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ 4 ائمہ کرام ہیں. ان کے علاوہ آپ جن کو فالو کرتے ہیں اس میں احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد الوہاب, قاسم نانوتوی, عبد الرشید گنگوہی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ عبد الحق محدث دہلوی, اشرف علی تھانوی, ابن تیمیہ کا ہے, اور امام بخاری سمیت کئی ایسے امام ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں. تو یاد رکھیں جیسے ہی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے یہ ساری فقہ, یہ سارے مسلک ختم ہو جائیں گے. فقط شیعہ حیدر قرار کا مسلک رہے گا, کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام انہی کے بارے میں امام ہیں, اور قیامت کے دن تمام شیعہ حیدر قرار انہی کی بیعت کریں گے اور انہی کو اپنا امام مانیں گے. باقی سب امام ختم ہو جائیں گے, باقی سارے مسلک ختم ہو جائیں گے, باقی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. فقط مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی آ کر یہ حکم دیں گے کہ میں اللہ کی حجت ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں, مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام جو حکم دیں گے وہ یہ ہوگا پوری دنیا کو کہ اللہ کی اطاعت کرو, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو, مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرو اور میرا حکم مانو, اور اس کے بعد ہی قیامت آنی ہے. تو جو فرقہ قیامت تک چلنا ہے وہ صرف شیعہ حیدر قرار کا ہی ہے. زندہ لاشیں تو آپ ہیں کہ نبی کے گھرانے کو چھوڑ کر امتیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جنت کے سرداروں کو چھوڑ کر جنت کے طلبگاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں نے آپ کی شفاعت نہیں کرنی, شفاعت کرنی ہے تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں نے کرنی ہے. یہ دنیا داری چھوڑ دیں, دنیا یہ جن لوگوں کو آپ نے تھام رکھا ہے یہ نہ تو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکتے ہیں نہ دنیا میں آپ کے کام آنے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور سچے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی پاک کی اہل بیت سے محبت کرنے اور ان سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟
میرے نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ صراط مستقیم.